عزیزان گرامی، جشن نیرین، جشن صادقین آپ سب مسلمانوں کو بہت بہت مبارک ہو۔ ایک طرف سرکار کی آمد ہے، ایک طرف اور دوسری طرف نوازے کی آمد ہے۔ نبیًا جب آدم بین المائبتین تھے اس وقت بھی نبی تھا، جو اول نور ہے، جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جو سبب کائنات ہے، جس کے سبب سے کائنات منور ہوئی، وہ نور محمد، اور اسی نور محمد کا فرزند جعفر صادق گویا صادق ایسا ہے کہ نوازے کو دیکھو تو صادق، جگ کو دیکھو تو صادق۔ بھائی لوگ صادق اور امین کہتے تھے، نام محمد بھول گئے تھے۔ جس گلی سے گزرتے تھے محمد، لوگ کہتے تھے صادق جا رہا ہے، ارے جس کوچے سے گزر گئے تھے امین جا رہا ہے۔ صادق بھی امین بھی نام محمد بھلا دیا تھا، اسی لیے فاران کی چوٹی سے بلند ہو کے کہا تھا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے۔ لشکر ایسے ہی جمع تھا، سرکار نے بلایا، کہا کہ میں یہ کہوں کہ پہاڑی کے اس طرف ایک لشکر ہے تو کیا تم سب مانو گے؟ تو سب نے کہا مانیں گے۔ کہا اگر لشکر نہ ہو تو وہ ہماری آنکھوں کا قصور ہوگا، لیکن آپ کہیں گے تو ہوگا۔ ایسے صادق جو کہہ دے وہ ہو جائے، جو کہہ دے وہ ہو جائے۔ اب ان کی ولادت کی تاریخ کون رکھے گا؟ 9 ربیع الاول شیخ مفید کے حساب سے، 12 ربیع الاول عالم اسلام میں، اور 17 ربیع الاول، 3 تاریخیں ہیں، 12 ربیع الاول، 17 ربیع الاول اور 9 ربیع الاول ولادت کی شیخ مفید کی روایت ہے۔ اچھا، اور پھر 12 ربیع الاول گویا 12 کے ساتھ آتا ہے، 12 کے ساتھ جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں محمد، اس کو کہتے ہیں محمد۔ عزیزان گرامی دیکھیں، جس نبی کو بھیجا، کتاب بھی دی، صاحب شریعت بنا کے بھی بھیجا، لیکن سرکار کو 40 سال کے بعد، سرکار کو 40 سال کے بعد، ارے عیسیٰ کے بارے میں اعلان کر رہے ہیں، عیسیٰ کے بارے میں اعلان کریں۔ اور سرکار جو فخر انبیاء ہے، جو 1,23,999 سے بلند نبی، اور وہ 40 سال کے بعد، تو اب تک آپ نے دیکھا ہوگا درسگاہوں کا اصول یہ ہے کہ پہلے تھیوری پڑھائی جاتی ہے، بعد میں پریکٹیکل کرایا جاتا ہے۔ بھائی اس سے پہلے تھیوری چل رہی تھی، کہا نہیں 40 سال تک اے میرے حبیب تم تھیوری کر کے دکھاؤ کہ تم نبی ہو، تم نبی ہو، تم رسول ہو۔ یہ 40 سال جو تھے پریکٹیکل کے تھے، تھیوری اب تک جو تھی تاکہ لوگوں پہ آشکار ہو جائے کہ جب 40 سال ایسے ہیں کہ بے عیب ہیں تو پھر نبی کی شان کیا ہوگی، توجہ رکھیے گا۔ اسی لیے پریکٹیکل کے طور کے اوپر 40 سال عمل کر کے دکھایا سرکار نے، اور جو ہے تھیوری میں بتایا کہ نبی سرکار کی شان جو ہے۔ اب توجہ رکھیے گا عزیزان گرامی، ہمارا کہنا فقط عالم اسلام سے یہی ہے کہ بھائی نبی کو نبی مان لو، نبی کو نبی مان لو۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ علی کو مانو، فاطمہ کو مانو، حسن کو مانو، حسین کو مانو، فقط نبی کو مانو۔ اگر نبی کو مان لیا تو فاطمہ بھی سمجھ میں آ جائیں گی، علی بھی سمجھ میں آ جائیں گے، حسن بھی سمجھ میں آ جائیں گے، حسین بھی سمجھ میں آ جائیں گے۔ اسی لیے سرکار نے کہا کہ میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے، نام بھی بتایا، والدیت بھی بتائی، القابات بھی بتائے۔ لقب کم ملتا ہے جب جوہر کھلتے ہیں۔ بھائی جوش ملی آبادی پیدا ہوئے تو شبیر حسن نام تھا، ملی آباد کے رہنے والے تھے۔ جب شاعری کو دیکھا تو کہا شاعر انقلاب۔ علامہ اقبال جب پیدا ہوتے ہی علامہ اقبال تھے، اقبال نام تھا، جب شاعری کو دیکھا تو شاعر مشرق بنے۔ اسی لیے سرکار نے 1400 سال پہلے اعلان کیا کہ دیکھو پہلا جو ہوگا اس کا نام یہ ہوگا، والدیت یہ ہوگی۔ ایک ایک کے نام بتائی، والدیت بتائی،
بھائی جس کو ذکی کہا وہ ذکی نکلا، جس کو نقی کہا وہ نقی نکلا، ارے جس کو رضا کہا وہ رضا نکلا، جس کو کاظم کہا وہ کاظم نکلا، ارے جس کو عسکری کہا وہ عسکری نکلا، جس کو صادق کہا کہ وہ جعفر صادق ہوگا، وہ جعفر صادق نکلا کہ نہیں نکلا؟ بس عزیزو امام جعفر صادق کا دور ہے، بس ایک واقعہ اور اس کے بعد پھر درود۔ واقعہ مختصراً حاکم کی طرف سے اعلان ہے کہ جو درباری علماء سے سوال پوچھے گا 1 درہم انعام میں ملے گا، جو بھی پوچھے گا 1، اور اگر کسی نے جعفر صادق سے سوال کیا تو 1 درہم دینا ہوگا۔ ایک چاہنے والا ہے مگر جیب میں پیسے نہیں ہیں، درہم نہیں ہے، جانتا ہے کہ دربار سے جواب ملے گا نہیں، کیا کیا جائے؟ کہا وہاں سے 1 درہم لوں گا، سرکاری خزانے میں جمع کراؤں گا اور پھر سوال امام جعفر صادق سے پوچھوں گا۔ لیکن جیسے ہی قدم باہر نکالنا چاہا فوراً خیال آیا کہ اگر میں وہاں چلا گیا، اگر تعداد 99 ہے تو میرے جانے کے بعد 100 ہو جائے گی، یہ بات مجھے برداشت نہیں ہے کہ میرے امام کی تعداد کم ہو جائے اور درباری تعداد بڑھ جائے۔ گھر میں رکا، ادھر گھر میں رکا، ادھر دق الباب ہوا، اب جو دروازہ کھولا تو امام جعفر صادق۔ بیٹے اس لیے کہ نماز شروع ہو رہی ہے آپ لوگ۔ امام نے کہا کہ جو تمہارا مسئلہ یہ لو ہم نے تمہیں حل کر دیا، کہ تمہاری ماں کی محبت ہے جس کے سبب سے جاتے ہوئے قدم رک گئے۔ درود محمد صلی اللہ۔ آپ لوگ آگے تشریف لے چلیں۔